دو چیزیں ہیں، ایک ہے عطائے رب اور ایک ہے اس کی بقا۔ عطائے رب اللہ تعالیٰ کی عنایتیں اور اللہ تعالیٰ کی نوازشیں، اور ایک ہے ان عنایتوں اور نوازشوں کو باقی اس کے وہ باقی رہے۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کا جو معاملہ ہے، چونکہ اللہ رب ہے تو رب کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ جس کے لیے جو کچھ مقدر فرما دیا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے سارے اسباب مہیا کرنا، یہ اس کی گویا ربوبیت کا تقاضا ہے۔ جیسے گھر میں والدین ہوتے ہیں، بچوں کی پرورش کرتے ہیں، تو بچوں کی پرورش کے لیے اور ان کے پلنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے والدین کوشش کرتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں مہیا ہو جائیں اس کے لیے۔ کھانے پینے کے تعلق سے جو عمر کے اعتبار سے جو چیز اس کے لیے مناسب ہوتی ہے اس کی فکر کرتے ہیں۔ شروع میں مثلا دودھ بچے کی غذا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں کا دودھ نہیں ہو رہا ہے، تو اب وہ دوسرے اعتبار سے دودھ کا انتظام کرتا ہے کیونکہ اس کی پرورش کرنا ہے۔ پھر بچہ کچھ بڑا ہو گیا، اب اس کی غذا دودھ نہیں ہے، اب اس کی غذا کچھ اور، اس کی کوشش کرتا ہے کہ اسی طریقے سے بچے کے لیے سردی کا زمانہ آ گیا تو اب ٹھنڈک سے بچنے کا انتظام کرنا، گرمی کا زمانہ آ گیا تو گرمی کے حساب سے اس کے لیے لباس چیزوں کا انتظام کرنا، پھر اسی کے ساتھ کچھ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تو تعلیم کی فکر کرنا۔ تو جیسے والدین ایک بچے کی پرورش اور اس کے پلنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت اس کے عمر کے حساب سے ہوتی ہے اس کے وہ انتظامات کرتے ہیں، اور حقیقی پرورش کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ظاہر ہے جب ماں باپ بچے کی پلنے کے لیے ساری فکریں اور سارے انتظامات ہیں تو حقیقی مربی تو وہ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کی ضرورت جس وقت بھی ہوتی ہے سارے اسباب کر دیتا ہے۔ تو رب کی جو عطایا ہے اس میں کچھ نہیں، اپنی ربوبیت کی بنیاد پر اس کو وہ دے رہا ہے اور دیتا رہے گا وہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی عطایا باقی کب رہیں گی؟ وہ تو نوازش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، ہم کو دے رہے ہیں، بغیر حق کے ہم کو عطا فرما رہے ہیں، لیکن اب یہ کہ وہ سلسلہ چلتا رہے، باقی رہے اور ہم راحت و آرام کے ساتھ رہیں، یہ ہے جس کا تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے۔ دیکھیے والدین جو ہیں بچوں کے راحت و آرام کے سارے انتظامات اور سب کچھ کرتے ہیں، وہ کب تک کرتے رہتے ہیں؟ اس وقت تک کرتے ہیں جب بچے نالائقی پہ نہ آ جائیں۔ اگر بچے نالائقی پہ آ گئے تو بند سلسلہ، اب کچھ نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے اس کو اپنے حال پر۔ اسی طریقے سے عطائے رب یعنی اللہ تعالیٰ کی جو عطایا ہیں ان عطایا میں 3 کام کرنا ضروری ہے۔ اگر ان 3 چیزوں کی رعایت ہم رکھیں گے تو اس کی بقا رہے گی اور چلتا رہے گا سلسلہ۔ میرے حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ ایک بات فرماتے تھے کہ اللہ کا عجیب معاملہ ہے، اللہ پاک ہر انسان کو ایک موقع ایسا عنایت فرما دیتا ہے کہ اگر اس موقع کا وہ فائدہ اٹھا لے تو ترقی کے راستے کھل جاتے ہیں، اور اگر اس میں گنوا دیا تو پھر پوری زندگی بھگتنا ہوتا ہے۔ کئی بار یہ بات ارشاد فرمائی، یہ اللہ کا نظام ہے، ہر ایک کو اللہ پاک ایک موقع دے دیتے ہیں، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، مادی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے موقع دیتے ہیں، اس کے اسباب سب مہیا کر دیتے ہیں۔ اب اگر توجہ نہیں کی اور بے فکری پہ آ گئے اور نالائقی پہ اتر گئے تو ظاہر ہے وہ جہاں دینا جانتے وہاں لینا بھی تو جانتے ہیں، وہ اب بند کر دیا اس نے۔ اب معلوم ہوا کہ جناب پریشانی میں مبتلا ہو گئے، در بدر بھارے بھارے پھر رہے،
تدبیر کرے کچھ کام ہی نہیں بن پا رہا. اس لیے عطائے رب باقی رہے. وہ تو ربوبیت کی بنیاد پر سارے معاملات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا اللہ پاک پورا مظاہرہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ. لیکن وہ باقی کب رہے گا؟ 3 چیزوں کا خیال. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. سب سے بڑی چیز اللہ پاک چاہے کوئی چھوٹی چیز دے رہے ہو چاہے بڑی چیز دے رہے ہو، ہر وقت دل میں اس کی قدردانی رہے. قدردانی کا مطلب یہ ہے کہ دل میں یہ احساس رہے کہ میرا حق نہیں تھا، ہم اس لائق نہیں تھے، بس انہوں نے ہم کو دے دیا. ہم کو جو ہے اللہ پاک نے جو ہے نظر پڑ دے دیا ہم کو لا کے. یہ احساس رہے جو بھی ملے. بعض بڑوں کو دیکھا کوئی معمولی سی چیز بھی آ گئی تو بس ایسی کیفیت ہو جاتی تھی معلوم نہ بہت بڑی چیز مل گئی، اور جناب والا چہرے مہرے سے رونے تک لگتے تھے کہ اللہ بس آپ پہ کرم ہو گیا، ہم تو اس لائق تھے ہی نہیں. یہ چیز ہونا چاہیے جب بھی اللہ کی کوئی نعمت، کوئی احسان، کوئی فضل کچھ مل رہا ہو، چاہے وہ مادی اعتبار سے ہو، چاہے دینی اعتبار سے ہو، چاہے روحانی علمی کسی اعتبار سے بھی ہو، بس اندر سے فوراً احساس قدردانی ہو جائے کہ اللہ ہم سے اچھے تو بہت سارے لوگ پڑے ہوئے تھے، بس آپ نے دے دیا ہم کو. یہ احساس دل میں، یہ احساس، یہ عبدیت کی علامت ہے کہ بندہ بندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ میرے مولا تیرے تو بہت سارے غلام تھے، آپ نے ہم کو دے دیا لا کر کے. یہ احساس ہونا چاہیے نمبر 1. دوسرے، جو نعمت اللہ پاک نے جو بھی دی ہے اس کا حق پورا ادا کرنا. حق پورا کرنا کیا ہے؟ اس کو استعمال کرنا جس طرح وہ چاہ رہے ہیں، جیسی ان کی مرضی ہے اس کے اعتبار سے اس کو استعمال کرنا، اس کو برتنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو رکھنا. یہ بنیادی چیز ہے. نعمت کو اگر صحیح نہ برتا جائے اور اس کو یوں ہی لاؤبالی پن کے ساتھ رکھا جائے، ظاہر ہے وہ دیکھ رہا ہے ہم نے دیا اور یہ کام، یہ معاملہ کر رہا ہے یہ. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ اس کے لیے ناگواری کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ یہ میری دی ہوئی چیز کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے. حضرت والا علیہ الرحمٰن نے ایک موقع سمجھانے کے لیے فرمایا کہ حاکم، بادشاہ کسی کو کوئی چیز دے تو اگر ذرا سی بھی اس کے اندر عقل اور فہم ہے تو اس کے سامنے جب تک بیٹھا رہے گا وہ، اس کا انداز یہ رہے گا، پوری قدردانی اس کے سامنے کرے گا، اس چیز کو لینے میں، رکھنے میں اور اس کو اٹھانے بٹھانے پر پوری رعایت کہ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے. اگر ذرا سا کچھ اونچ نیچ ہو گیا تو یہ بھی جائے، گردن نہ دے گی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو انعامات ہیں ان انعامات کے سلسلے میں جیسا وہ چار ہے اس کو ویسے ہی استعمال کرنا، اس کو برتنا. اور تیسری چیز کیا ہے کہ اب اللہ نے دیا ہے، ہماری فکر یہ ہو کہ ہمارے کسی عمل سے وہ ناراض نہ ہو جائے. اگر کسی عمل سے ہمارے ناراض ہو گئے تو اب خطرہ ہے. خطرہ اس بات کا ہے کہ آئندہ کا دروازہ بند، خطرہ اس بات کا ہے کہ مار بھی پڑے گی، اور خطرہ اس بات کا بھی جو دیا وہ بھی چھین بھی لیں گے. تو عطائے رب تو بغیر استحقاق کے جسے کہتے بارش ہو رہی ہے. کاشتکار اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ جب بارش کا زمانہ آتا ہے تو وہ سب سے پہلے کھیت کو اس کی میل ڈور ٹھیک ٹھاک کر لیتا ہے. ابھی بارش ہوئی نہیں ہے، بس خالی آثار ہو گئے، اس نے فوراً ٹھیک کر دیا کیونکہ پانی برسے گا، چلو باہر نکل جائے، پھر سونا برس رہا ہم جو کھاتے گاڑے میں پڑ جائیں گے آ کر کے. تو جیسے کاشتکار موسم کی پہلی بارش کو پوری سونا سمجھ کر کے اپنے لیے اس کی فکر میں رہتا ہے، ایسی اللہ پاک ہم کو اپنی ایک ایک نعمتوں کے سلسلے میں یہ کیفیت پیدا فرما دے کہ قدردانی کی، احسان شناسی کی کہ بس ہر وقت کہ اللہ آپ تو اتنا دے رہے ہیں ہم کو ہے کہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے اس کو. اس کا یہ چیز جو ہے، یہ 3 باتیں عرض کر دیا. نعمت کو ان کی مرضی کے موافق استعمال کرنا، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے وہ ناراض ہو جائے، اور تیسرے انہیں جو کچھ دیا، چاہے تھوڑا دیا ہو چاہے زیادہ دیا ہو، ہر ایک کا ظرف الگ الگ ہے، جس کے مناسب سمجھتا وہ دیتا ہے. ارے بھائی ڈاکٹر کے یہاں ہم لوگ جاتے ہیں، مریض بعض اوقات ایک ہی مرض میں ہے، کسی کو 3 گولی دے رہا ہے
اور کسی کو 2 ہی بتا رہا، کسی کو 1 ہی بتا رہا. اب وہ کہے ایک والا بھائی اس کو تم نے 3 دی، ہم کو 1 کیوں نہیں دے دی، ہم کو کیوں نہیں دیا آپ نے؟ تو وہ یہی کہے گا تمہارے مرض کے علاج جو تھا 1 تھا اور اس کے علاج 3 تھا. تو جیسے ایک ڈاکٹر اور حکیم مریضوں کے ساتھ یکساں معاملہ نہیں رکھتا ہے، جیسا اس کا بیماری اور مرض اس طرح، اسی طرح اللہ پاک جو ہے وہ جانتے ہیں کہ کس کے علاج کیا چیز ہے، وہ اس کے شان جو مناسب مل رہی ہے. یہ نہ دیکھیں کہ دوسروں کو کیا مل رہا ہے، یہ دیکھیں کہ ہم کو کیا دے رہے ہیں، اور ہم کو جو مل رہا ہے وہ ہمارا حق نہیں تھا، ہم اس لائق تھے ہی نہیں، انہوں نے ہم کو نواز دیا. یہ کیفیت انسان کے لیے ترقی کا راستہ ہے. ابھی تو کچھ نہیں، لیکن جب مسلسل یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو پھر ان کی طرف سے تو بس دینے کے اور ملنے کے جو راستے سے کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہاں سے کیا اللہ تعالیٰ فرما دے گا، اور پھر اندر کی تبدیلی بھی پیدا ہو جائے گی انسان کے اندر. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو عرض کیا میں نے، عطائے رب اور اس کی بقا.